حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بیت لینے کا واقعہ جو خود خواجہ غریب نواز نے اپنی تصنیفات میں لکھا ہے وہ کیا ہے جانیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ علوم اسلامیہ اور باطنی و ظاہری معرفت حاصل کرنے کے بعد آپ بیعت کرنے کی غرض سے خواجہ عثمان ہارونی نیشا پوری کے گاؤں ہارون آباد میں ان کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے 558 ہجری کو پہنچے، جو کہ 1162 کا واقعہ ہے۔ خواجہ عثمان چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ دور دور سے لوگ آتے تھے اور ان سے اپنے روحانی اور دلوں کے روگ دور کروا کر چلے جاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ آپ سے برکات اور فیض حاصل کریں۔ خواجہ صاحب بغداد کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ وہاں پہنچے اور چند دنوں تک آپ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رہے۔ ان کی دینداری، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وقت ان کی مشغولیت اور شریعت کے مطابق ان کی زندگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق ان کے طور طریقے، اسلام کی تعلیم کے مطابق تمام چلن اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر ان کے شیدائی بن گئے اور دل میں ان کو اپنا مرشد بنانے کا فیصلہ کیا۔ مگر دوسری طرف حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بھی آپ پر نظر کرم فرمانے کی آزمائش پوری کر لی۔ آپ کی نیکی، پارسائی، دینداری، اچھے اخلاق، مؤدب انداز اور عمدہ طور و طریقے دیکھے تو آپ عثمان ہارونی بھی آپ کے عاشق ہو گئے۔ انہوں نے بھی آپ کو مرید بنانے کا فیصلہ فرما لیا اور آپ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ عثمان ہارونی صاحب آپ کو ساتھ لے کر بغداد چلے گئے۔ وہاں بڑے بڑے عالم اور فاضل حضرات کی موجودگی میں آپ نے انہیں اپنا مرید بنا لیا۔ مرید ہونے کا واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے خود اپنی تصنیفات میں یوں لکھا ہے کہ جو کہ سب کے لیے قابل رشک اور مشعل رہا ہے۔ آپ نے اپنی بیت لینے کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میری بیت کے دن بڑے بڑے بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا قبلہ رو ہو کر بیٹھو اور سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ پھر ارشاد ہوا کہ 60 بار سبحان اللہ پڑھو۔ اس کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد میرے مرشد خود اٹھ گئے اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ ان جملے امور کے بعد حضرت مرشد قبلہ نے اپنی ایک خاص وضع کی ٹوپی جو قلعہ چہارتر کہلاتی ہے میرے سر پر رکھ دی، اپنی کملی مجھے اڑا دی اور فرمایا بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے بزرگوں میں 1 رات اور دن کا مجاہدہ ہوتا ہے، لہٰذا جاؤ اور 1 رات اور دن کا مجاہدہ کرو۔ آپ کے حکم کے مطابق 1 رات دن مجاہدہ کیا۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا اب پر دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دریا فرمایا کہاں تک نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش عظیم تک۔ ارشاد فرمایا اب نیچے دیکھو۔ فرمایا کہاں تک نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ 1000 بار سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ میں نے تعمیل کی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ حجاب عظمت تک نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو اور کھولو۔ جب میں نے تعمیل کی تو اپنی 2 انگلیاں دکھا کر دریا فرمایا کچھ دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18,000 عالم۔ اب فرمایا بس معین الدین تمہارا کام ہو گیا۔ سامنے ایک اینٹ پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے نیچے جو کچھ اٹھا لو۔ میں نے دیکھا تو اس کے نیچے چند دینار پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا انہیں فقیروں میں تقسیم کرو۔ جب تقسیم کر کے واپس آیا تو حکم ہوا چند روز ہمارے ہاں رہو۔ میں نے سر خم تسلیم کیا کہ جیسی رائے عالی جاہ کی ہو۔ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی سے 558 ہجری میں بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25-26 سال کی تھی۔ بیعت کے بعد 2.5-3 برس تک اپنے مرشد کے پاس رہے۔ آپ کے مرشد نے انہیں دینی اور شریعت کی باتیں بتائیں، مسلمانوں کی اصلاح و بہتری اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کے طریقے سکھائے، ذہن اور دل برے خیالات سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور طریقت کے علم و عمل سے کامل بنایا اور حکم دیا کہ جاؤ دنیا کی سیر کرو۔ آپ اپنے مرشد کے ہمراہ بیت اللہ شریف گئے اور حج بھی کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر خواجہ صاحب نے دعا مانگی کہ اے مالک
کون و مکا، میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے قبول کر کے برگزیدہ بنا دیا ہے۔ وہاں سے پھر مدینہ منورہ گئے۔ مرشد کے حکم کے مطابق روضہ رسول پر ادب و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سید المرسلین و خاتم النبیین۔ روز اطہر سے آواز آئی، وعلیکم السلام قطب المشائخ۔ پھر مرشد کے حکم کے مطابق عشاء تک درود پاک پڑھتے رہے۔ خواب میں رات کو نبی پاک کا دیدار ہوا۔ آپ سے نبی پاک نے فرمایا کہ اے معین الدین، ہم نے تمہیں خدا کے حکم سے ہند کا سلطان مقرر فرمایا ہے، تم مرشد کے حکم سے ہندوستان جاؤ۔ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے سن کر فرمایا کہ معین الدین، تمہارا کام ہو گیا۔ جسے نبی پاک کے روزے مبارک سے سلام کا جواب مل جائے اور جسے نبی پاک کے دربار سے قطب المشائخ کا خطاب عطا ہو جائے، اس کی کامیابی اور خوش نصیبی میں کوئی شک نہیں۔ مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر آپ مکہ معظمہ آئے اور خانہ کعبہ میں حاضری دی۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ شیخ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے باری تعالیٰ، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر میرے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے جواب ملا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ تھے حضرت خواجہ صاحب کے بیعت لینے کے الفاظ اور ان کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔